بعد الحمد والصلاۃ نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ قاری محمد افتخار صاحب، معزز و محترم سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، صوفی بشیر صاحب نے مجھے اطلاع کی تھی کہ بھائی لیاقت صاحب کا انتقال ہوا ہے اور وہاں دعا کے لیے حاضر ہونا ہے۔ یہ ہر روز آپ ایسے معاملات میں سے گزرتے ہیں، کہیں سوئم کا، کہیں 10ویں کا، 40ویں کا، جنازے کا، ہر روز یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہر ایک بندے کا اپنا نقطۂ نظر ہے، زاویہ نظر ہے دیکھنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو اس دنیا میں جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے، ہر طرف پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، مصائب ہیں، تو نہ گھر میں بندے کو سکون ہے، نہ باہر دفتر میں سکون ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ غلام جیلانی برق نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا تمہاری یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جب بھی کوئی بچہ استغفار کرے گا، شیطانی سلسلے جتنے جی چاہے بڑھ جائیں، بندے کا جو اللہ سے تعلق ہے وہ کبھی نہ کبھی پھر جوش مارتا ہے اور بندہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مولانا روم کا ایک جملہ جو ہے نا ان کی مریدی میں لے آیا تھا، کہ جب میں نے مولانا روم کا یہ جملہ دیکھا کہ یہ میرے جسم میں جو ہڈیاں اور گوشت ہے نا، اس کو شخصیت نہیں کہتے۔ آپ کہیں گے کہ لیاقت صاحب بڑی شخصیت ہیں، قاری افتخار صاحب بڑی شخصیت ہیں، ہمارے صوفی بشیر صاحب ہیں بڑی اعلیٰ شخصیت، تو ان ہڈیوں کو اور گوشت کو شخصیت نہیں کہتے۔ یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، ایک کتے کے اندر بھی گوشت اور ہڈیاں ہوتی ہیں، ایک گدھے کے اندر بھی ہیں، بھینسوں اور گائے کے اندر بھی ہیں۔ شخصیت کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ شخصیت نام ہوتا ہے فکر کا۔ اگر آپ کی فکر اعلیٰ ہے، آپ اپنے اللہ سے جڑ گئے، آپ اپنے پیغمبر سے جڑ گئے، تو آپ اعلیٰ ہو گئے۔ اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر مولانا روم نے لکھا ہے کہ اس ظاہری شکل و صورت کو انسان نہیں کہتے۔ اگر ان دو بازوؤں کو، دو آنکھوں کو، دو ٹانگوں کو، اس سراپے کو انسان کہتے تو پھر ابو جہل اور ابو بکر میں کوئی فرق نہ ہوتا، پھر فرعون اور موسیٰ میں کوئی فرق نہ ہوتا، پھر نمرود اور ابراہیم ایک ہی ہوتے۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ یزید اور حسین ایک نہیں ہیں۔ ظاہری سراپے کو کبھی انسان نہیں کہتے۔ تو یہاں پہ لا کے قرآن، آپ کو پتہ ہے، یہ میرے دوست جو میرے سننے والے ہیں، میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں اور میری زیادہ گفتگو قرآن کریم سے ہی ہوگی۔ میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس کائنات میں اللہ نے جو سب سے بہترین چیز تخلیق کی وہ انسان ہے۔ اس سے بڑھیا کوئی چیز، اس لیے کہ اس کو فکر عطا کی ہے۔ اگر فکر اچھی ہے، سوچ اچھی ہے تو وہ انسان ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ میں نے تفصیل میں نہیں جانا، نہ میں لمبی تقریر ہی کرتا ہوں، گرمی بھی شدید ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے، اس لیے میں 20-25 زیادہ سے زیادہ 30 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔
اس لیے تفصیل میں بات نہیں ہوگی، اشارہ تن ہوگی، جو فالو کر پائیں ٹھیک ہے۔ اور اس زمین پہ جو سب سے بری مخلوق ہے وہ بھی انسان ہے۔ قاری صاحب نے ایک بڑا جملہ کہا، شہادتوں کا، گواہیوں کا۔ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ تم مرنے والے پہ گواہ ہوتے ہو۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا، اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ پھر ادھر ادھر کا درجہ نہیں ہے، واجب کا درجہ ہے۔ اور جب تم کہتے ہو جان چھٹی، بڑا بے غیرت آدمی سی، ظالم آدمی سی، اس پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو، میں کئی دفعہ جنازے کے لیے جاتا ہوں، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ لوگ جنازگاہ میں جا کے جنازہ نہیں پڑھتے، ایسے ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر بہترین مخلوق انسان ہے تو سب سے بدترین بھی انسان ہے۔ اب اس کی فکر نے کہاں کھڑے ہونا ہے؟ اعلیٰ ترین درجے میں کھڑا ہونا ہے یا ذلت کی گہرائیوں میں چلے جانا ہے؟ 9ویں پارے سے میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو آنکھیں دی، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن یہ دیکھتے نہیں۔ ان کو کان دیے، سنتے نہیں۔ ان کو دل دیا، سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، ہاں یہ بھی سن لیں ذرا، قرآن نے یہاں یہ بھی بات کہی، فرمایا لا تعمل الابصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کریم نے بڑھیا جملہ کہا ہے، لا تعمل الابصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل القلوب التی فی الصدور، یہ سینوں کے اندر دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام، جو سوچتے نہیں ہے نا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، آنکھوں سے دیکھ کے عبرت نہیں پکڑتے کہ ظالموں کا کیا حال ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی مانند ہے۔ ان کے سراپے کو دیکھ کے ان کو انسان نہ کہنا۔ پھر آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ بس اشارے 2-3 دیکھنے ہیں آپ نے۔ شیر درندہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ درندگی کرتا ہے، لیکن شیروں کے لیے نہیں۔ کبھی اپنی قوم کے لیے وہ درندہ نہیں بنتا۔ چیتا سفاک ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں۔ بھیڑیا خون خار ہے لیکن بھیڑیوں کے لیے نہیں۔ کوا لالچی ہے لیکن اپنی قوم کے لیے نہیں۔ مردار بھی کھائے گا تو اپنی قوم کو بلا لے گا۔ یہ انسان سب سے بدتر اس لیے ہے کہ جب یہ ذلت کی گہرائیوں میں گرتا ہے تو اپنی قوم کا دشمن بن جاتا ہے، انسانوں کو قتل کرتا ہے، انسانوں کا برا سوچتا ہے۔ تو یہ فکر اصل میں اس کو ذلت کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے، یہی اس کو اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیتی ہے۔ لیکن اس سٹیج پہ آ کے بھی مایوسی کی طرف نہیں لے کے گیا قرآن۔ قرآن نے کہا تم گر گئے ذلت کی گہرائیوں میں، انسانیت سے بھی گر گئے، لیکن اب بھی پریشان نہیں ہونا، فکر مند نہیں ہونا کہ اب کیا بنے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرما دو میرے ان بندوں کو جنہوں نے گناہوں کی حدیں توڑ دی ہیں، گناہ نہیں کیے، اسراف کیا ہے،
گناہ بھی کیے اور ان کی حدیں توڑ دیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تم اتنے پلید ہو گئے، گر گئے ذلت کی گہرائیوں میں. میں نے اپنا نبی اسی لیے بھیجا ہے وَيُزَكِّيكُمْ کہ وہ تمہیں پھر پاک کر دے، تمہیں ان ذلت کی گہرائیوں سے نکال کے پھر تمہیں اعلیٰ انسان بنا دے. چانسز اللہ تعالیٰ نے، جب تک یہ میری سانس کا سلسلہ چلتا ہے، میں موت کو دیکھ نہ لوں، اس وقت تک توبہ کے دروازے کھلے. لیکن دیر نہیں کرنی، ایسا نہ ہو کہ پھر موقع ہاتھ سے نکل جائے. سورہ مریم سے میں نے خطبہ کے بعد یہ آیات آپ کو زیادہ اس لیے سنا رہا ہوں، میرے کسی ایک بچے کو، نوجوان کو، بوڑھے کو ایک آیت بھی یاد رہ گئی تو ہمارے بزرگوں کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا، جتنی دیر اس پہ عمل کرے گا. ایک طرف 100 نوافل ہیں، ایک بندہ 100 نوافل پڑھتا ہے، اور ایک بندہ قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے، تو 100 نفلوں کے برابر ثواب نہیں ہے، 100 نفلوں سے اعلیٰ ثواب ہے جو ایک آیت سیکھتا ہے. اس لیے میں قرآن آپ کو زیادہ سنا رہا ہوں. میرا اللہ فرماتا ہے کہ یہ انسان بھی عجیب ہیں، جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو گفتگو کیا کرتے ہیں. یہ میں نے 16ویں پارے سے، آپ کو موقع ملے تو قاری صاحب سے پھر جا کے یہ سارا رکوع پڑھنا. اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما، یار بتاؤ مکان کس کا اچھا ہے. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ ہماری روزمرہ کی گفتگو بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں نہیں رکھا. وہ تو اب اپنی اپنی نظر ہے، جتنا کوئی سمندر میں سے موتی چن لے. فرمایا یہ انسان جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یار چھوڑو باقی باتوں کو، اصل بندہ تو وہ ہے جس کا مکان بڑھیا ہو. ہم دونوں ای الفریقین خیر مقاما، ہم دونوں فریقوں میں سے مکان کس کا اچھا ہے. اچھا فرنیچر ہو، ٹائل پتھر کا اچھا کام ہو، سیلنگ ہوئی ہوئی ہو، گاڑی کھڑی ہو، وہی کامیاب بندہ ہے. وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، بڑا بندہ تو وہ ہے جس کی سلام دعا بڑی بڑی ہو، امراء سے، وزراء سے، بادشاہوں سے. بتاؤ سلام دعا کس کی بڑی ہے. شاید آپ کی محفلوں میں بھی یہ گفتگو ہوتی ہو کہ بڑا بندہ وہ ہے جس کا مکان بڑھیا ہو اور جس کی سلام دعا بڑی ہو. میرا اللہ فرماتا ہے جو بندہ بھی یہ گفتگو کرتا ہے وہ گمراہ آدمی ہے. جو بندہ بھی یہ گفتگو کرتا ہے نا کہ بڑا تو وہ ہے جس کا مکان بڑا ہو اور بڑا وہ ہے جس کی سلام دعا بڑی ہو. قل من کان فی الضلالہ، یہ لفظ گمراہی کا میں نے استعمال نہیں کیا، یہ قرآن کر رہا ہے. فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، پھر رحمان ایسے گمراہوں کی رسی لمبی کر دیتا ہے. 30ویں پارے میں میرے اللہ نے فرمایا اس بندے کی بھی کوئی زندگی ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ساری سورہ نجم میں 27ویں پارے. میرا اللہ فرماتا ہے اس بندے کی بھی کوئی زندگی ہے جس نے کبھی ساری زندگی آخرت کے متعلق سوچا ہی نہ ہو. وہ بھی کوئی بندہ ہے. کبھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے آخرت کی کبھی گفتگو ہی نہ کی ہو. اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے کبھی موت کا تذکرہ ہی نہ کیا ہو. ذالک مبلغہم من العلم، اور پھر یہ بھی کہتے ہو کہ ہم علم والے ہیں.
اس سے بڑا جاہل کون ہے جس نے کبھی اپنی آخرت کا سوچا ہی نہ ہو، جب بھی ارادہ کیا ہو صرف دنیا کا ہی کیا ہو۔ وَلَمْ يُرِدْ، نہیں ارادہ کرتے، إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، صرف اس حیات کا، اس دنیا کا ذکر کرتے۔ اس لیے مہینے بعد 15 دن کے بعد کبھی اپنے گھر والوں کو بٹھا کے آخرت کا بھی تذکرہ کیا کریں، پھر آپ کو یہ گلہ نہیں ہوگا کہ ہماری اولاد بڑی بے حیا ہو گئی ہے، کہنا نہیں مانتی، دیکھو ہم اولاد کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، ہم اولاد ہمارا کہنا ہی نہیں مانتی۔ بھر اللہ فرماتا ہے تم نے بھی کبھی اولاد کو بٹھا کے کبھی آخرت کا تذکرہ کیا ان کے ساتھ؟ کہ جب بھی بیٹھتے ہو یہی کہتے ہو کہ اے مکان دا کام رہ گیا تے فلانیاں زمیناں دا رہ گیا، دنیا کی باتیں ہی کرتے رہتے ہو۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ ایسے گمراہوں کی پھر ہم ذرا رسی لمبی کر دیتے ہیں، مدہ کھینچ دیتے ہیں، ذرا لمبا کر دیتے ہیں اس کو۔ اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویکھیا یہ اسلام دعا نے انہوں بچا لیا، یہ پیسے نے، یہ دولت نے، یہ اسلام دعا نے انہوں بچا لیا ہے، ویکھیا نا یہ وڈے وڈے پیڑے کام کردا پھر بچ جاندا، انہوں کو پھڑدا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ رسی ہم وہاں تک لمبی کرتے ہیں، اما العذاب و اما الساعہ، یا تو وہ عذاب کو دیکھ لیتا ہے یا وہ قیامت کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ دونوں خطرناک چیزیں ہیں۔ قرآن کریم آج تھوڑا سا سیکھ کے جانا بھائی، جو عذاب کو دیکھ کے توبہ کرے اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور جو قیامت کو دیکھ کے توبہ کرے گا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یعنی جس کی اللہ رسی لمبی کر دے وہ بہت خطرناک صورتحال ہے، یعنی اب اس کی بخشش کے چانسز نہیں ہوتے۔ اس لیے میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر ایک سال میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں نہ آتی، کوئی بیماری نہیں آتی، کانٹا نہیں چبھتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو غور کیا کرو کہیں اللہ تم سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اس لیے کہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، جب تکلیف آتی ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ فرعون کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا تھا 40 سال۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا مولا یہ تیرا اتنا بڑا دشمن کبھی سر درد ہی نہیں ہوا، تکلیف آئی نہیں؟ فرمایا موسیٰ اگر اس کو سر درد کروں تو بندے کی اوقات کا تو مجھے پتہ ہی ہے نا، تکلیف ہوگی تو پھر لوٹ پوٹ ہو جائے گا، پھر کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر، تو جب مجھ سے معافی مانگے گا پھر مجھے معاف بھی کرنا پڑے گا۔ تو وہ بندہ بڑا بدبخت ہوتا ہے جس کو تکلیف نہیں آتی، بیماری نہیں آتی، کبھی نقصان نہیں ہوا، وہ خوش نہ ہوا کرے کہ شاید میں بڑا پتہ نہیں کامیاب انسان۔ بہرحال آیات کا تسلسل پھر ٹوٹ نہ جائے، میرا اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم ان کو اکیلا اکیلا کر کے قبر میں لاتے ہیں، چونکہ یہ ظاہر ہے ہم سارے اس موت کے موقع پہ حاضر ہوئے ہیں، اکیلا اکیلا کر کے قبر میں لاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جملے قرآن کریم کے کبھی آپ بھی گھر جا کے قرآن کھول کے پڑھیں گے کانپ جاتا ہے بندہ۔ اللہ فرماتا ہے اب ہم پوچھتے ہیں من ہو و شر مکانا، بتا مکان کس کا برا ہے۔ دنیا میں لوگوں پہ روب جھاڑتا تھا نا کہ بڑا بندہ تو وہ ہے جس کا مکان بڑا ہو، فرمایا اب قبر میں لا کے ہم پوچھتے ہیں بتا مکان کس کا برا ہے۔ اس لیے پچھلی آیت میں جہاں آپ نے کہ یہ باتیں کرنے والا گمراہ بندہ ہے، ہدایت والا وہ ہے جس کی قبر کا مکان اچھا ہوتا ہے۔ اگر تو نے یہاں بڑے اچھے مکان بنا بھی لیے، تیرا قبر کا مکان ہی اچھا نہیں ہوا، تو آپ بتا نا مکان کس کا برا ہے۔ وَعَدَافُ جُنْدَا، بتا سلام دعا کس کی کمزور ہے۔
دنیا میں کہا کرتا تھا نا کہ بڑا تو وہ ہے جس کی سلام دعا بڑی ہو. کہاں گئی تیری سلام دعا؟ کہاں گیا تیرا یہ جند؟ لشکر کو کہتے ہیں عربی زبان میں. اتنا کمزور لشکر، ساری زندگی تو سلام دعا کے ساتھ تعلقات بناتا رہا، لشکر اکٹھا کرتا رہا، اس کو اپنی طاقت بتاتا رہا. وہ اتنا کمزور لشکر تیرا، اتنی کمزور سلام دعا. تو وہ جو پیچھے دو باتیں اس رکوع میں آپ نے سنی کہ آپس میں جب بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بڑا وہ ہے جس کا مکان بڑا ہو، بڑا وہ ہے جس کی سلام دعا بڑی ہو، ان دونوں سوالوں کے جواب فرمایا ہم قبر میں پھر پوچھتے ہیں کہ بتا مکان کس کا برا ہے اور سلام دعا کس کی کمزور ہے. ایس ایم ایس کیے، ٹیلی فون کیے، سوشل میڈیا استعمال کیا، الیکٹرانک میڈیا استعمال کیا، دوستوں نے، رشتہ داروں نے ایک دوسرے کو پیغام دیے. میرا اللہ فرماتا ہے یہ سارے تیرے سلام دعا والے آئے اور تجھے اکیلا چھوڑ کے قبر میں چلے گئے. یہ تھی تیری سلام دعا، یہ تھا تیرا تعلق، یہ تھا تیرا لشکر. کسی نے تیرا ساتھ نہیں دیا. لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. بخاری شریف کی جو روایت ہے بڑی کمال کی روایت. میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنازے دو قسم کے اٹھتے ہیں. ایک جنازہ وہ اٹھتا ہے کہ جب جنازہ اٹھاتے ہیں نا گھر والے، تو وہ جس کا جنازہ ہوتا ہے وہ چیخو پکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے بڑی مشکل سے یہ مکان بنایا ہے، بڑی محنت کی ہے، میری ساری زندگی اس میں صرف ہو گئی. اگر 2 منٹ آپ ذرا صبر کر لیں، میری گفتگو ذرا ختم ہو لینے دیں. یہ سارے لوگ پھر ادھر دیکھیں گے. آپ کی مہربانی، میں ختم کرنے لگا ہوں. ویسے جنازہ کون اٹھاتا ہے؟ بیٹے اٹھاتے ہیں، بھائی اٹھاتے ہیں، رشتہ دار اٹھاتے ہیں. وہ چیختا ہے میں نے بڑی مشکل سے گھر بنایا. اور سب سے زیادہ دکھ اس کو اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کو اس کے گھر سے اپنے نکال رہے ہوتے ہیں. کبھی اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے ایک لمحے کے لیے یہ بات سوچ لینا کہ کل کو میرے بھی مجھے خود نکالیں گے. اور یہاں یہ جو بخاری شریف کی روایت ہے، یقین جانیے پڑھی نہیں جاتی. میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس کی آواز نہیں سنتے. اگر تم اس کی آواز سنو تو تم اپنے مردے دفنانا بند کر دو. تمہارے یہ گوشت ہڈیوں سے علیحدہ ہو کے زمین پہ گر پڑے اس کی چیخو پکار کو سن کے. اس طریقے سے وہ روتا ہے. جنازہ پڑھتے ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں بھاگ کر پھر اپنے گھر چلا جاؤں. قبر میں بھی روتا ہے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. یہ قرآن کا یہ جملہ وعدہ فجندہ، یہ کمزور لشکر تیرا اس اولاد پہ مان کرتا تھا، ان بھائیوں پہ، اس قبیلے پہ. یہ اتنا کمزور لشکر نکلا تیرا. اس حدیث کا دوسرا حصہ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرا جنازہ اٹھتا ہے. گھر والے ہی اٹھاتے ہیں، بیٹے اٹھاتے ہیں، بھائی اٹھاتے ہیں. اور وہ کہتا ہے قدمو قدمو، جلدی کرو مجھے میری منزل پہ پہنچاؤ، جلدی کرو مجھے میرے مقام پہ، میری منزل پہ پہنچاؤ. وہ نہیں چیختا، وہ نہیں چلاتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ یہ نسخہ یاد رکھنا، میں آخری جملے عرض کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا اللہ بھی تو اسی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے جو ساری زندگی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا. اب میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی جھانکیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا دن بھر میں
کوئی ایک لمحہ بھی آتا ہے کہ یا اللہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں؟ تو جنہوں نے زندگی ایسے گزاری ہوتی ہے کہ میں اللہ رسول سے ملنا چاہتا ہوں، جب ان کا جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں جلدی مجھے میری منزل پہ پہنچاؤ۔ وہ یہ نہیں چیختے کہ میں نے مکان بڑی مشکل سے بنایا، مجھے کیوں نکال رہے؟ تو یہ جملہ وعد آف جندا قرآن کریم کا کہ یہ تیرا کمزور لشکر، کمزور سلام دعا۔ اب یہ جس نے کہا تھا جلدی مجھے میری منزل پہ پہنچاؤ، میرے مقام پہ پہنچاؤ، تم نے اپنے سارے دوستوں کو پیغام بھیجے، ایس ایم ایس کیے، فون کیے، اطلاعیں دیں، اور ان لجپالوں نے کیا کیا؟ تجھے اکیلا چھوڑ کے واپس آ گئے۔ بس یہاں تک ہی تھی تیری سلام دعا۔ مدینہ شریف تو کسی نے ایس ایم ایس نہیں کیا، اور مدینہ شریف تو کسی نے فون نہیں کیا، کوئی اطلاع لے کے نہیں گیا، لیکن جس نے سلام دعا رکھی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، جب تیرے سارے لجپال تجھے چھوڑ گئے تو مدینے والا قبر میں آ گیا کہ آج میرے امتی کو میری ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ دونوں نقشے جو ہیں وہ پیش کیے کہ تم انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ فائز رہنا چاہتے ہو یا پھر ذلت کی گہرائیوں میں جانا چاہتے ہو، اعلیٰ فکر رکھنا چاہتے ہو یا کمتر فکر رکھنا چاہتے ہو، اللہ رسول سے ملاقات چاہتے ہو یا پھر اللہ رسول کے علاوہ زندگی گزارنا چاہتے ہو، ہونا یہی ہے۔ یہ دونوں جملے کہ کبھی بھی کوئی محفل میں آپ کے پاس ایسی گفتگو کرے کہ بڑا تو وہ ہے جس کا مکان بڑا ہے، گاڑی بڑی ہے، اس سے کہنا یہ گمراہی کی گفتگو نہ کر، مکان اسی کا بڑا ہے جس کی قبر اچھی ہے، اسی کا مکان اچھا ہے، سلام دعا اسی کی ہے جس کی اللہ رسول کے ساتھ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں، میں تو عاصی ہوں،